باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مذمت دنیا میں سینکڑوں آیات بینات ہیں۔ دنیاوی زندگی کے متعلق اور دنیا کے متعلق بہت سے فرامین خدا ہیں۔ اپنی گفتگو کا آغاز اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان سے کرتا ہوں کہ مذمت دنیا کی جو مذمت ہے اور دنیا کی جو حیثیت ہے، اللہ کے دربار میں اس کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ احادیث میں آتا ہے دنیا ملعون ہے، اور اس دنیا کی ہر وہ شے بھی ملعون ہے جو انسان کو رب سے دور کر کے دنیا میں مشغول کر دے۔ دنیا ملعون ہے۔ ایک اور فرمان ملتا ہے، فرمایا دنیا ملعون ہے، دنیا ملعون ہے، دنیا ملعون ہے۔ عزیزان گرامی، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، پھر اس کے بعد آزادی ہے۔ کافر کے لیے یہ دنیا اس کے لیے جنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گزر ایک مردہ بکری پر سے ہوا جو راستے میں پڑی ہوئی تھی، مردار تھی، سڑ چکی تھی، گل چکی تھی، اس کا جسم بھی سوزش میں آ چکا تھا، پھول چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس کے مالک نے اسے یہاں کیوں چھوڑ رکھا ہے، پھینک دیا ہے، اپنے سے دور کر دیا ہے؟ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے مالک نے اس کی بو اور اس کے سڑگل جانے کے ہی باعث کراہیت کے ساتھ رستے میں اسے پھینک دیا ہے۔ کیا یہ اپنے مالک کو محبوب ہو سکتی ہے؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ نہیں، بلکہ مالک نے اس سے ناگواری کی ہی صورت میں تو اسے پھینک دیا ہے، اپنے سے دور کر دیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس خدا کی قسم، دنیا کی حیثیت رب کے دربار میں اس مردہ بکری سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ اور فرمایا کہ اگر دنیا کی حیثیت اللہ کے دربار میں، اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی اگر ہوتی تو کوئی کافر اس دنیا سے ایک گھونٹ بھی پانی نہ پی سکتا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی ہے دنیا، اور انسان اس دنیا کو سجانے، اس دنیا کو سنوارنے، مستقبل کی پلاننگ کرتا ہے تاکہ اس کی دنیاوی زندگی بہتر سے بہتر اور پھر امتیازی صورت میں گزر جائے۔ مگر جو مومن کی حقیقی زندگی ہے، بروز محشر کے بعد معاملات ہیں، اس کا مقام ہے، اس کے لیے کوئی تیاری نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی حقیقت کو واضح فرمایا۔ عزیزان گرامی، دنیاوی تمثیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان میں اس طرح سے قائم فرمائی ہے کہ صحابہ کرام نے زندگی بھر اس دنیا سے اجتنابی کی زندگی بسر کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کچرے کے کوڑے پر، نزیلہ پر تشریف لائے، اور آپ نے کچھ چیتھڑے ہاتھ میں اٹھائے، پھٹے پرانے بوسیدہ کپڑے ہاتھ میں اٹھائے اور بوسیدہ ہڈیاں اٹھائیں، اور فرمایا یہ دنیا کی مثال ہے کہ اس دنیا کی تمام تر زیب و زینت اسی چیتھڑے کی طرح بوسیدہ ہو جائے گی، پھٹی پرانی ہو جائے گی، سڑ گل جائے گی، اور چلتے پھرتے انسان، ہڈیاں اٹھا کر فرمایا کہ چلتے پھرتے انسان آخرکار اسی ہڈی کی صورت اختیار کر لیں گے۔ ان کی زندگی، ان کی ہڈیاں بھی
ایک دن بوسیدہ ہو جائیں گی۔ عزیزان گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تماثیل کو، مثالوں کو قائم فرمایا اور صحابہ کرام علیہم رضوان میں مسلمانوں میں دنیا کی حیثیت کو اجاگر کیا کہ دنیا حقیقت میں کیا ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں وہ شخص کامیاب ہے کہ جس نے رب کو پہچان کر اس کی عبادت کی، شیطان کو پہچان کر اس کی مخالفت کی، حق کو پہچان کر اس کی اتباع کی، باطل کو پہچان کر اس کی مخالفت کی، اس سے اجتناب کیا۔ عزیزان گرامی، وہی انسان کامیاب ہے۔ اور دنیا ایک دھوکہ ہے، یہ سرائے فانی ہے، 4 دن کی یہ مہماں تیری زندگانی ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو جب سے پیدا فرمایا ہے، روایت میں آتا ہے کہ جب سے رب نے اس دنیا کو پیدا فرمایا ہے تب سے لے کر اب تک اس کی طرف ایک بار بھی نظر رحمت نہیں فرمائی۔ یہ اتنی ملعون شے ہے۔ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ یہ آزمائش کا گڑھ ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ انسان کے پاس، مومن کے پاس فقط 2 ہی چیزیں ہیں، زندگی اور موت۔ اور اس زندگی اور موت کو دینے کا مقصد اللہ وحدہ لا شریک سورہ ملک میں ارشاد فرماتا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس وحدہ لا شریک نے، وہ خالق کائنات، اس نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا فرمایا ہے لیبلوکم ایکم، تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں سے احسن عملا، نیک اعمال کرنے والا کون ہے۔ نیک اعمال کتنے زیادہ جمع کیے ہیں، کتنی نیکیاں کی ہیں، کتنی عبادتیں بندگی کی ہے۔ اللہ نے زندگی اور موت کو فقط اس واسطے پیدا فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، لیبلوکم تاکہ وہ تمہیں جانچے، لیبلوکم تاکہ وہ تمہاری تفتیش کرے، لیبلوکم تاکہ وہ تمہیں دیکھے کہ کون ہے تم میں سے زیادہ نیک اعمال کرنے والا۔ تو یہ زندگی ملی اللہ کی بندگی کرنے کے لیے، یہ زندگی ملی نیک اعمال میں ایک دوسرے سے سبقت کی کوشش کرنے کے لیے۔ لیکن انسان اس زندگی کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے، اور وہ طرح طرح کی آرائشیں حاصل کرنے کے لیے اس زندگی کو بسر کرتا ہے، طرح طرح کی وہ سہولیات کو اکٹھا کرنے میں اپنی زندگی بسر کر دیتا ہے، اور یوں ہی دیکھتے وہ زندگی مکمل ہو جاتی ہے، تمام ہو جاتی ہے۔ اب حقیقت میں جو اس کی زندگی ختم ہوئی، حقیقتی زندگی اب شروع ہوئی۔ جب انسان کی اس دنیا میں آنکھ بند ہوتی ہے، حقیقت میں اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، بظاہر اس کی آنکھیں بند ہو گئیں، مگر حقیقتاً اب اس کی جا کر آنکھ کھلی ہے۔ اب وہ دائمی زندگی اب اسے ملی ہے، اب لازوال اس کو زندگی مل گئی ہے، اب وہ کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی اس کے پاس ہے۔ وہ زندگی بعد مرنے کے شروع ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، اور یہ زندگی جو فانی زندگی ہے، اس زندگی کو سنوارنے کے لیے عطا کی گئی ہے۔ یہ زندگی، دنیاوی زندگی، آخرت کی زندگی کو سنوارنے اور کامیاب بنانے کے لیے عطا کی گئی۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ عزیزان گرامی، اگر انسان اپنے مقاصد کو دیکھتا ہے، جس طریقے سے زندگی وہ بسر کر رہا ہے، وہ اپنے حقیقی مقصد سے پھرا ہوا ہے، جس طرز پر آج مستقبل کی پلاننگ کی جا رہی ہے بروز محشر کی، کوئی اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا ہے ہر ذی نفس کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے آج یعنی اس زندگی میں کل کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے، کل کے لیے کیا ذخیرہ نیکی جمع کر رکھی ہے۔ کل سے مراد وہ محشر ہے، اور آج سے مراد یہ زندگی ہے۔ انسان کی مختصر سی زندگی آج اور کل پر موقوف ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ وحدہ لا شریک قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اللہ کی عبادت کرو، مرتے دم تک عبادت کرو۔ عبادت کا جو سلسلہ ہو اس میں دوام ہو،
مستقل مزاجی ہو اور مرتے دم تک یہ سلسلہ تسلسل سے جاری رہے کہ انسان اللہ کا بندہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتا رہے اور اسی عبادت میں اپنی زندگی کو مکمل و تمام و بسر کر دے، یہ حتیٰ یأتیک الیقین، یہاں تک کہ اسے موت آ جائے، یعنی زندگی ملی عبادت کے لیے۔ اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ مذمت دنیا تھی، اب انسان کا مقصد حیات شروع ہوتا ہے کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلوں کو پیدا فرمایا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض، وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو فراشا، فرش بنایا، والسماء، اور آسمان کو چھت بنایا، وانزلنا من السماء ماء، اور آسمان سے تمہارے لیے پانی کو نازل فرمایا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پھر اس نازل ہونے والے پانی سے تمہارے لیے سبزے اگائے۔ یہ تمام تر باتیں، یہ تمام تر اہتمامات، یہ تمام تر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ معاملات اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا فرمائے۔ عزیزان گرامی، زمین کو فرش بنایا، آسمان کو رہنے کے لیے ہمارے لیے چھت بنایا، اور اسی آسمان سے پانی کو نازل فرمایا۔ اللہ فرما رہا ہے لکم، لکم، تمہارے لیے میرے بندے، یہ سب معاملات میں نے تمہارے لیے پیدا فرمائے ہیں۔ زمین کو فرش، آسمان کو چھت، آسمان سے پانی تمہارے لیے نازل کیا، اس پانی سے سبزے تمہارے لیے اگائے، تمہارے رزق کا بندوبست کیا، تمہاری کھانے پینے کا اہتمام کیا تاکہ تم اپنی زندگی بسر کرو۔ عزیزان گرامی، پھر رب نے بندوں کو کس واسطے پیدا فرمایا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن و انس کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ عزیزان گرامی، آج انسان محسوس ایسا ہوتا ہے کہ کھانے کے لیے جی رہا ہے، لیکن انسان کا مقصد جینے کے لیے کھانا ہے۔ آج انسان کھانے کے لیے جی رہا ہے، اپنی ترجیحات کو بدل کر رکھ دیا گیا ہے، اپنے مقاصد کو بھلا کر اپنی خواہش کو اپنا مقصد اور مجبوری کا نام دے کر انسان زندگی بسر کر رہا ہے۔ جو چیز اس کی خواہش میں آ جاتی ہے اسے مجبوری کہہ کر اس کے حصول میں وہ محنت دن و رات کر رہا ہے۔ عزیزان گرامی، انسان اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے قناعت پسندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فقط اپنی زندگی بسر کرے، مگر وہ اپنی زندگی میں اپنی خواہشات کے مطابق ان لوازمات کے حصول کے لیے کوشاں رہتا ہے، کوشش کرتا رہتا ہے، اور پھر ان خواہشات کو مجبوری کا نام دے کر اپنے آپ کو مجبور ترین انسان ثابت کرتا ہے، ظاہر کرتا ہے کہ میں مجبور ترین انسان ہوں اپنی خواہشات کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو خواہشات ایک الگ شے ہے، انسان کی مجبوریاں الگ شے ہے، مگر آج انسان نے اپنی خواہشات کو اپنی مجبوریاں قرار دے دیا ہے۔ عزیزان گرامی، اسی لیے انسان اپنے مقصد حقیقی سے پیچھے ہٹتا چلا جا رہا ہے۔ نہ تو زمین کے لیے، علامہ نے فرمایا ہے کہ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے۔ یہ آیات بینات اور یہ احادیث مبارکہ آپ کے علم میں تھیں، اس لیے آپ نے یہ شعر لکھا اور حقیقت کو واضح فرمایا ہے کہ انسان بآسانی قرآن و حدیث کو سمجھ جائے۔ فرماتے ہیں کہ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، نہ تو زمین کے لیے۔ رب نے زمین پیدا فرمائی انسان کے لیے، نہ کہ انسان کو زمین کے لیے۔ رب نے آسمان بنایا انسان کے لیے، نہ کہ انسان کو آسمان کے لیے۔ فرماتے ہیں، یہی آیت مبارکہ ہے جو آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی تلاوت کی۔ فرماتے ہیں کہ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ اور آج انسان جہاں کے لیے جی رہا ہے وہی اپنی خواہشات کے لیے جی رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اور جنات کو پیدا فرمایا اور فرما دیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن و انس کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا،
اور دنیا کی تمام تر نعمتیں ہم نے اپنے بندوں کے لیے پیدا فرمائی ہیں، اپنے بندوں کے لیے سب سبزات اگائے ہیں، یہ سارے حیوانات، یہ نباتات اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا فرمائے، اور فرمایا بندے کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اور بندے کو جو زندگی اور موت دی ہے وہ بھی اس واسطے دی ہے کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ تمہیں جانچے آزمائے کہ تم میں کون ہے اچھے اعمال کرنے والا۔ تو عزیزان گرامی، زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت، زندگی کا مقصد اللہ کی اطاعت، زندگی کا مقصد رسول اللہ کی فرما برداری، زندگی کا مقصد اس وحدہ لا شریک کی معرفت کو حاصل کرنا، زندگی کا مقصد اس وحدہ لا شریک کو راضی کرنا، زندگی کا مقصد نواہیات سے اجتناب کرنا، زندگی کا مقصد اللہ کے اوامر پر عمل کرنا، اس کو بجا لانا، اس کے احکام کی تکمیل کرنا، پیروی کرنا۔ تو عزیزان گرامی، یہ مقصد حیات ہے، اور انسان دنیا کی لذت میں مشغول ہے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام کے نزدیک دنیا کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اسی لیے آپ نے کبھی بھی زمین پر اپنے لیے گھر نہیں بنایا۔ آپ کے حواری آپ سے کہتے کہ حضرت آپ اپنا بھی ایک مقام اور ٹھکانہ بنا لیں، کہا کہ یہ زمین رب نے اپنے بندوں کے لیے جائے پناہ بنائی ہے، اس بندے کے لیے کوئی اور مقام کو بنانا درست نہیں۔ سخت بارش ہے، آپ جاتے ہیں پہاڑ کے اندر پناہ لینے، دیکھتے ہیں شیر پہلے سے بیٹھا ہوا ہے، ایک جھوپڑی میں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں بڑھیا وہاں پر پہلے سے آرام کر رہی ہے۔ عزیزان گرامی، آپ کنارہ کش ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے بندوں کے لیے یہی ٹھکانہ ہے، یہ دنیا جو ہے یہ جائے عمل ہے، اور آخرت جو ہے وہ دار جزا ہے۔ تو عزیزان گرامی، انسان اس دنیا میں جو کچھ عمل کرے گا اسی کے مطابق اس کو جزا ملے گی، جیسا بوئے گا ویسا کاٹے گا۔ اپنے مقصد کے مطابق، جو مقصد رب نے دیا ہے اس کے مطابق اگر زندگی بسر کرے گا تو رب کائنات کے جو اعلانات ہیں، جو وعدے ہیں، جو انعامات ہیں، اللہ وحدہ لا شریک وہ انہیں عطا فرمائے گا۔ اور اگر اپنی خواہشات کو مجبوری کا نام دے کر اس کے حصول کے لیے کوشاں رہے گا تو عزیزان گرامی وہ اپنی اس برباد دنیا میں اپنی آخرت کو بھی تباہ و برباد کر لے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وحدہ لا شریک ہمیں اپنے حقیقی مقاصد کو یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے اور اسی کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور وحدہ لا شریک ہمیں وہ بصارت و بصیرت عطا فرمائے کہ دنیا کو دیکھیں تو عبرت کی نگاہ سے، نہ کہ اس کے حصول کی نیت سے۔ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ عمل خیر کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، وما علینا الا البلاغ المبین۔